نیوز اپڈیٹ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں سنوبر ٹی وی۔ شامل کرتے ہیں آج کی تازہ خبر۔ ہمارے ساتھ رہیں، سنوبر ٹی وی کو دیکھتے رہیں۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایم اے کھوکھر۔ دیکھیں گے آپ، دکھائیں گے ہم، سنوبر ٹی وی۔ ناظرین، آج آپ کی ملاقات کراتے ہیں جناب ملک ظہیر اوان ایڈوکیٹ کے ساتھ، جو کہ اسلام آباد کے وہ سپوت ہیں جو بے لوث اپنے علاقے کے کام کرواتے ہیں۔ پہلے بھی انہوں نے بہت سارے کام کروائے، ابھی یہ پھر ایک نیا اوور ہیڈ برج بنوانے کے لیے ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کرنے جا رہے ہیں۔ آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ فکر صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ دیکھیں فکر صاحب، بات یہ ہے کہ جو عوامی مسائل ہیں نا، ان کو اگر ہم حل نہیں کرتے تو پھر کون حل کرے گا؟ جو بڑے بڑے ایشوز ہوتے ہیں تو ان کو حل کرنے کے لیے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دیا ہے اور دوستوں سے نوازا ہے، اور آپ جیسے صحافی دوستوں سے مطلب ساتھ موجود ہیں، تو پھر پبلک ایشو کو کون حل کرے گا؟ میں جو میرا دفتر کے بارے کا آپ نے دیکھا ہو تو میں نے وہاں پہ باقاعدہ لکھا ہے پبلک لیٹیگیشن۔ اگر آپ نے وہ چیک کیا ہوگا، لگا ہوا ہے جو دفتر کے باہر نا، جو ہمارا فلیکس لگا ہوا ہے، اس کے اوپر میں نے لکھا ہے پبلک لیٹیگیشن بھی کرتے ہیں۔ تو پبلک لیٹیگیشن کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عوام کے وہ مسائل جو اجتماعی ہیں ان میں عدالتوں میں یا اداروں سے ان کا مسئلہ حل کرنا۔ اور اس سے قبل بھی آپ کی نالج میں ہے کہ الحمدللہ میں نے اور میری جو وکلا ٹیم تھی، دوست تھے، ہم نے بے شمار ریٹس پہلے بھی کی، اور اس میں ہم نے عدالتوں سے الحمدللہ عدالتوں نے عوام کے حق میں فیصلہ دیا۔ اس میں جس طرح کشمیر آئی کے اوپر آپ نے وہ پہلے بھی دیکھے، جو اوور برج بنے، قبرستان کا ایشو ہو۔ اب یہ جو ریٹ ہے اس کا بیسک جو مقصد یہ ہے کہ یہ جو ریٹ آج 12 کی ہے، اگر آپ مطلب میں آپ کو زبانی سمجھا سکتا ہوں، فزیکلی بھی آپ کو میں لے کے جا سکتا ہوں، مجھے آپ صافی ہیں کہ نسٹ یونیورسٹی کے جو سامنے روڈ ہے وہ نسٹ یونیورسٹی X12 میں واقع ہے۔ نسٹ یونیورسٹی کے ساتھ ایک سیکٹر ہے I12 جو CDA نے ایکوائر کیا ہوا ہے۔ نسٹ یونیورسٹی کے سامنے ایک ڈبل روڈ ہے جس کو ہم X13 کا ڈبل روڈ کہتے ہیں، نسٹ ڈبل روڈ کہتے ہیں۔ وہ نسٹ کے سامنے تو بالکل پختہ ہو چکا ہے، CDA نے اس کو بنایا ہوا ہے، لیکن جب I12 کی روٹ شروع ہوتی ہے اور یہی روڈ آگے جا کے ٹچ کرتا ہے IGP روڈ کو، جس کا لیٹسٹ نیم ہے کرنل شیر خان روڈ۔ یہ جا کے سری نگر ہائی وے سے اگر آپ پنڈی جانا چاہتے ہیں تو یہ روڈ اسلام آباد کے جو مختلف جگہ سے لوگ پنڈی جانا چاہ رہے ہیں تو یہ روڈ اگر اس کو ٹچ کرتا ہے تو شارٹ بھی ہے اور اس میں ہر لحاظ سے لوگوں کے لیے سفر کرنے میں آسانی ہے۔ اب ایشو یہ ہے کہ اس روڈ جب I12 کا سیکٹر شروع ہوتا ہے تو I12 کے درمیان میں ریلوے لائن بچھی ہوئی ہے، قدیمی ریلوے ٹریک بنا ہوا ہے جو کافی پرانا، یہ انگریز دور سے بنایا ہوا ہے۔ اب CDA نے I12 سیکٹر تو ڈیولپ کر رہا ہے، لیکن نسٹ کے سامنے روڈ بنا کے اب I12 کا جو ایریا اس کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ اب کیونکہ جو نسٹ کے سامنے ایک بہت بڑا سیکٹر ہے X13، کثیر آبادی آپ کو پتہ ہے، اور اس طریقے سے اگر I12 کے سامنے دیکھیں تو I12 کے بعد نصیر آباد ہے، اوان ٹاؤن ہے، برٹش کالونی ہے، اس کے ساتھ بوکڑا، نیو بوکڑا ہے، یہ بہت بڑا ایریا ہے۔ اب یہ دونوں اطراف کے جو رہائشی ہیں، اگر نصیر آباد کے یا اوان ٹاؤن کے لوگوں کو اسلام آباد آنا پڑے تو انہیں گھوم کر جنگی شیدہ سے اسلام آباد آنا پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر اسلام آباد کے لوگوں کو پنڈی جانا پڑے تو ان کو بھی گھوم کر گولڈا موسٹ جانا پڑتا ہے۔ اب ایک ریلوے ٹریک رستے میں ہمارے لیے رکاوٹ بنا ہوا ہے، اس میں ہم نے DC اسلام آباد کو، چیف منسٹر اسلام آباد کو اور CDA کو ہم نے اپلیکیشن بھیجی ہیں، اس پہ 2 مہینے گزرے کوئی عمل نہ ہوا۔ اب ہم نے باقاعدہ اس پہ ریٹ پٹیشن تیار کر لی ہے، کل یا پرسوں انشاءاللہ ہم باقاعدہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں خود دائر کریں گے۔ اوان صاحب، یہ کام تو MPA MNA کا یا جو منتخب ہو کے نمائندے سٹی کے لیے آتے ہیں ان کا ہے، مگر آپ بے لوث اس کے خلاف ان کے خلاف ریٹیں بھی دائر کرتے ہیں اور یہ کام بھی کرتے ہیں، جبکہ آپ نے خود بھی یہ جو گزرا الیکشن ہے 2024 اس میں کھڑے تھے، الیکشن میں کھڑے ہو کے اپنی کمپین کی اور لوگوں نے آپ کو ووٹ دینے کے لیے آپ کے ساتھ کوپریٹ کیا، اور اس کے باوجود آپ بیٹھ کے آخر کیوں؟ دیکھیں فکر صاحب، آپ کے 2 سوال ہیں۔ پہلا جو اس کا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں میں نے یہ بات کئی جگہ کئی فورم پر کی کہ میرے لیے الیکشن لڑنا ضروری نہیں ہے، الیکشن لڑنا یا نہ لڑنا، MNA بننا یا نہ بننا اتنا کمپلسری نہیں ہے، جتنا ضروری ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے عوام کے مسئلہ حل کریں۔ دیکھیں ہم نے پارلیمنٹ میں اگر جانا ہے، MNA بننا ہے تو ہم نے عوامی کام ہی کرنے ہیں، وہی عوامی کام اپنی قلم سے اپنی کتاب سے کر لیں۔ اور دوسری بات جہاں تک آپ نے کی کہ الیکشن ہم لڑ رہے تھے بالکل، لیکن کیونکہ میرا تعلق PTI کے ساتھ ہے
تو پارٹی کی طرف سے ہمیں ڈائریکشن تھی، ان کی ہدایات تھی، تو اس کی وجہ سے ہم نے نا الیکشن سے وڈرا کر دیا. لیکن ایک بات جو میں نے پہلے بھی کی اور آج بھی کر رہا ہوں آن دا کیمرہ کہ عوامی مسائل کے لیے میں اور میری ٹیم اسی طرح ہماری ایفرٹ جاری رہے گی. الیکشن ہم لڑیں نہ لڑیں، ہم الیکشن لڑ کے ہار جائیں یا جیت جائیں، ناٹ امپورٹنٹ. انشاءاللہ یہ چیزیں ثابت وقت کرے گا کہ ہم نے پہلے بھی کام کیا اور آئندہ بھی کام کریں گے. اس سیٹ کے علاوہ 10 سیٹ میں نے اور بھی تیار کی ہوئی ہیں، تیار اسی مراد ہے کہ لسٹ میں ڈالی ہوئی ہیں جو ہم نے عنقریب ان کو دائر کرنا ہے. وہ صرف پورے MA46 کے لیے نہیں ہے بلکہ پورے اسلام آباد کے لیے ہے، اجتماعی طور پہ. کیونکہ جب آپ کا مقصد ایک بڑا ہوتا ہے نا تو یہ سماج چیزیں کچھ نہیں ہوتی. جب آپ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے عوامی خدمت کرنی ہے. میں آج صبح بلی کریں جب اسی کرسی پہ آ بیٹھا تو میں نے سورہ یاسین پڑھنے کے بعد دعا کی، یا رب کائنات، ایک تو میرے رزق میں برکت ڈال اور دوسرا میری اس قلم کو عوام کے لیے مفید بنا دے. یہ میں نے آج بھی صبح بھی دعا کی کہ جو قلم جو علم ہمیں دیا ہے اس کو اتنا ہمیں قوت دے کہ ہم عوام کے کام کر سکیں. تو گوگر صاحب یہ چیزیں ضروری نہیں ہیں. آپ نے یہ بھی کہا کہ ہمیں نہیں ہو کے کام نہیں کرتے، وہ بالکل آپ ماضی میں بھی ایسے ہوا ہے کہ بہت سے لوگ جداران رہے، MNA رہے، MP رہے، کام نہیں کیا. لیکن ہم نے پہلے بھی ثابت کیا آپ کے تعاون سے، آپ ہی آواز بنے ہماری، آپ نے ہماری رکس کو ہائلائٹ کیا، عوام نے بھلا تک پہنچایا، اس کا اثر ہوا اور وہ معاملات حل ہوئے. انشاءاللہ یہ چیزیں ہم جو جتنے بھی عوامی مسائل ہیں ان کے لیے میرا بندنا اعلان ہے. کہیں بھی کسی کا ایشو ہو عوامی اجتماعی معاملات میں تو بلا روک ٹوک ہمارا یہ دفتر حاضر ہے، ہم موجود ہیں، یہاں پر ہماری ٹیم موجود ہے. آپ ہمیں اپنا مسئلہ بتائیں. ذاتی معاملات اپنی جگہ ہیں، اجتماعی معاملات میں ہم فی سبیل اللہ کرنے کے لیے تیار ہیں اللہ کی رضا کے لیے. بہت شکریہ ظہیر روان صاحب. ناظرین، جیسا کہ آپ نے ملک ظہیر روان ایڈوکیٹ صاحب کی زبانی سنا، یہ وہ اسلام آباد کے سپوت ہیں جو بعض بلا لالچ بغیر کسی مقصد کے اجتماعی کاموں میں حصہ لیتے ہیں، نہ کسی سے فیس لیتے ہیں. عوام کی شہر اقتدار کا علاقہ دیہاتی ہو یا شہری، یہ خدمت کرتے رہیں گے اور کرتے رہتے ہیں. ان سے رابطہ کرنے کے لیے اسکرین پہ ان کا نمبر چل رہا ہے، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. تب تک کے لیے دیجیے مجھے اور ظہیر روان کو اجازت. اللہ حافظ.